الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نہایت ہی قابل عزت قابل احترام استاد محترم اور میرے ہم مشن و ہم مکتب ساتھیوں، کوئی بھی شخص جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں، آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے، اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ، خاندان اور برادری سے زیادہ، مال اور دولت دنیا سے زیادہ، اولاد و ازواج سے زیادہ، بنگلے کوٹھیوں سے زیادہ، تجارت اور زراعت کی کمائی سے زیادہ، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی شخص اللہ کے رسول کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی بندہ مومن اور مسلمان شمار نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت اس حقیقت کو جان چکی تھی اور ان میں سے ہر ایک نے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے آبرو پر اپنا وطن، اپنا مال، اپنی تجارت، اپنے اولاد، ازواج، حتیٰ کہ عزت اور جان کی بھی قربانی پیش کی، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں مسلمان ہونے کے لیے سب سے جو اول شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ پھر انہوں نے اس شرط کو ہر موقع پر، ہر جگہ اور ہر وقت پورا بھی کیا ہے۔ آئیے دیکھیے، مکہ کے بازار گواہ ہے، مکہ کی گلیاں اور چوراہے گواہ ہے، بلال اور صہیب کا جھلستا بدن گواہ ہے، عمار اور یاسر کا صبر گواہ ہے، زنیرہ کی زخمی آنکھیں گواہ ہے، اور جناب سیدنا خبیب اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ کا سولی پہ لٹکنا گواہ ہے۔ جب مشرکین نے ان کو کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو، کیا یہ تم بات پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں اور تمہاری جگہ تمہارے پیغمبر کو لایا جائے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ پکار کے کہتے ہیں، اے مشرکین سن لو، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایک کانٹا چبھے۔ جناب محترم، یہ بات واضح ہو چکی کہ مسلمان ہونے کے لیے، مومن بننے کے لیے سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ، آقا علیہ السلام کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کیوں کریں؟ آخر وجوہات کیا ہیں کہ کس بنا پر آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی جائے؟ تو میرے بھائی میں بتاتا چلوں، محبت کا معنی ہوتا ہے ملان نفس، اور ملان نفس بھی ہمیشہ پسندیدہ اور مرغوب چیز کی طرف ہوا کرتا ہے۔ تو جناب والا یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ملان نفس اور جھکاؤ کے کچھ اسباب بھی ہوا کرتے ہیں، محبت کی کچھ وجوہات بھی ہوا کرتی ہیں۔ ان وجوہات سے پہلے میں یہ بات بھی کر دوں، اگر وجوہات جو محبت کی جو وجوہات ہیں، جو محبت کے اسباب ہیں، اگر آقا علیہ السلام میں دیکھے جائیں تو سب کے سب بدرجہ اتم موجود ہیں، یا پھر قاعدہ اور قانون کی روح سے بھی فطرتی
طور پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ جناب والا محبت کے اسباب 4 ہیں۔ ایک ہے حسن و جمال، دوسرا ہے کمال، تیسرا ہے قرابت اور چوتھا ہے احسان۔ عام طور پر انسان حسین و جمیل چیز پر فریفتہ ہو جاتا ہے، حسین و جمیل کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک چیز خوبصورت ہے، اس کے ساتھ انسان کا پیار سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو جناب والا اگر سبب محبت کا حسین اور جمیل ہونا ہے تو آقا علیہ السلام انتہائی اختصار کے ساتھ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میرے آقا حسین ہی نہیں بلکہ احسن تھے، آقا جمیل ہی نہیں بلکہ اجمل تھے۔ خالق کائنات نے حسن کی تمام اداؤں کو، جمال کی تمام خوبیوں کو آقا علیہ السلام میں رکھ دیا۔ میرے آقا کی وجود کی بناوٹ کو دیکھیں، آقا کے چہرے کی سجاوٹ کو دیکھیں، آقا کی آنکھوں کی چمک کو دیکھیں، میرے آقا کے دانتوں کی خوبصورتی کو دیکھیں، میرے آقا کی زلفوں کی سیاہی کو دیکھیں، ہاتھوں کی نرمائی کو دیکھیں، ماتھے کی تابانی کو دیکھیں، تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ خالق کائنات نے آپ کو اپنی مرضی کے، آقا علیہ السلام کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ اور سیدنا حسان بن ثابت کے وہ الہامی شاعر اشعار بھی اسی بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور اردو شاعر پکار اٹھتا ہے کہ نازا ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ تو میرے بھائی جناب، دوسرا سبب محبت کا وہ ہے کمال۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے جس میں کمالات زیادہ ہو وہ سب کا محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ انسان اپنے کمالات کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ تو حضرات محترم، میرے آقا علیہ السلام، میرے برادر مجھ سے قبل میں اشارہ کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کمالات کا مجموعہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام پر اللہ نے کمالات کی انتہا کر دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے علمی کمال کو دیکھیں، آواز آتی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ آقا کے اخلاق کو دیکھیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے آقا علیہ السلام کے افضل گزر کو دیکھیں تو جبدان کے دشمنوں کو بھی معاف کرتے نظر آتے ہیں۔ صداقت و عدالت کو دیکھیں تو دشمن بھی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے حیا کو دیکھیں تو آقا علیہ السلام پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ الغرض اللہ نے کمالات کے تمام تر مراتب پر کو آقا علیہ السلام پر انتہا کر دی ہے۔ تو اگر محبت کا سبب کمال ہے تو تب بھی میرے آقا علیہ السلام سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تیسرا سبب قرابت ہے۔ حضرات، دنیا کے رشتے قریبی ہوتے ہیں، انسان اپنے قریبیوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جناب والا، یہ تو دنیا کے قریبی رشتے دار ہیں، اور ایک رشتہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ایک رشتہ رحمان ہمیں بتاتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی علیہ السلام مومنوں کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ تبھی جو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ آقا علیہ السلام اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جناب والا، محبت کا چوتھا سبب وہ ہے احسان۔ انسان اپنے محسن کا غلام ہوا کرتا ہے، انسان اپنے محسن کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، اپنے محسن کو بڑا ٹوٹ کے چاہتا ہے، انسان اپنے محسن کا بڑا احترام کرتا ہے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کتنے بڑے محسن ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی کو پڑھ جائیں، میرے آقا نے بدن و روحان کرایا، دنیا کی سختی کو برداشت کیا، دکھوں اور غموں کے پہاڑ آئے، لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ حضرات، کے سب کو کس وجہ سے تھا؟ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ یہ امت جہنم کے ایندھن بننے سے بچ کر جنت کا وارث بن جائے۔ اور پھر جن لوگوں نے اپنے محسن کی عزت کی، جن لوگوں نے اپنے محسن کے احترام کو پہچانا، اللہ رب العالمین نے دنیا میں حکومت بھی دی، عزت بھی دی، اقتدار بھی دیا۔ دنیا کے تاج و تختوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ حضرات، یہ تو محسن کی عزت کا انعام دنیا میں ہے۔ آخرت میں دیکھا جائے، اخروی معاملہ دیکھا جائے تو یہ آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو
اللہ کا قرب نصیب ہوگا. آقا سے نسبت کی وجہ سے یہ امت پر صراط پر سب سے پہلے گزرے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سے نسبت کی وجہ سے اس امت کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہی ہے کہ یہ امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. اور دنیا کائنات کے لوگوں کتنے بڑے محسن ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. محشر کی ہولناکیوں میں, میدان محشر میں انبیاء تک ہر بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. ایک محسن انسانیت ہے جو اس وقت بھی امتی کی صدا لگا رہے ہوں گے. تو اگر انسان اپنے محسن کی محبت کرتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں. تو اس قاعدے کی اعتبار سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی جائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کیا جائے. محمد ہے عالم ایجاد سے پیارا, پدر مدر برادر جان مال اولاد سے پیارا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.